بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایئر لائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ وڑ تنازع کے خلاف کوئٹہ اور تربت میں احتجاج، نیشنل پارٹی اور BSO پجار کا واپڑا اور پولیس کے خلاف مظاہرہ، حامد میر کی لاپتہ افراد کی فوری بازیابی کا مطالبہ، خضدار میں طالبات کا احتجاج، شاعر گلزمین مبارک قاضی کو کراچی آرٹس کونسل اور ماڈل آئی اسکول تربت میں دانشوروں اور احتمال نے خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ستمبر کی 28 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب وش بات، خبریں تفصیل سے سنیے۔ مبارک قاضی گلزمین کا شاعر تھا، قومیں منزل تک رسائی کے لیے راستے خود بناتی ہیں، امید ہے کہ بلوچ نوجوان اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ شاعر گلزمین مبارک قاضی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں تعزیتی پروگرام منعقد ہوا، جس میں مقررین نے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑے خوبصورت انداز میں اجاگر کیا۔ وہ نہ صرف دور حاضر کے عظیم شاعر تھے بلکہ اپنی پیدائشی سرزمین پستینی بلوچستان میں ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ اس کے باوجود ان کی زندگی فقیرانہ طور پر گزری۔ اس سلسلے میں سینئر صحافی انور ساجدی نے مبارک قاضی کے بارے میں کہا ہے کہ قاضی کو اپنی سرزمین اور عوام سے انتہائی پیار و محبت تھی۔ ان کا کلام الہامی ہے کیونکہ ان کی شاعری کے پیچھے ایک فکر موجود ہے۔ اس فکر کا محور اس کی گلزمین ہے۔ الہ عظیم بوائز ماڈل ہائی اسکول تربت کے طلباء نے شاعر گلزمین مبارک قاضی کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا، جس میں اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ طلباء نے مبارک قاضی کے اشعار ترنم کے ساتھ گا کر پیش کیے۔ دریں اثنا اساتذہ میں سے پرنسپل علی جان اور سلیم امراض نے قاضی کی زندگی اور ادبی خدمات پر اظہار خیال کیا۔ گرلز ڈگری کالج خضدار کی طالبات ٹرانسپورٹ و دیگر بنیادی سہولیات کے مطالبے پر سنوائی نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہو گئیں۔ طالبات کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کی جانب سے طالبات کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انتظامیہ طالبات کو ہراساں کر رہی ہے، جبکہ کئی طالبات کے موبائل فون بھی چھین لیے گئے۔ طالبات نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ ہمارے گھر کالج سے کئی کلومیٹر دور ہیں اور ہم کالج بس کے لیے ہر مہینے ہزاروں روپے فیس ادا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات دینے میں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ طالبات نے کہا کہ ہمیں پینے کے پانی کے مسائل ہیں اور کئی کلاس رومز میں گرمیوں کے موسم میں پنکھے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیلے بہانوں سے فائن کے نام پر ہم غریب طالبات سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کال پر ضلع کوئٹہ کے زیر اہتمام وارڈ کی بگڑتی ہوئی امن امان وارڈ میں آپریشن شروع کرنے کی جانبدارانہ بلوچ دشمن ناروا پالیسیوں کے خلاف اور سردار اختر جان مینگل کے خلاف جاری سازشوں کے خلاف پریس کلب کوئٹہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، وارڈ کی کشیدہ صورتحال اور قیام امن کے حوالے سے BNP نے امن ریلی نکالی۔ الہ عظیم تربت میں تربت پریس کلب روڈ سے ریلی نکالی گئی۔ مین روڈ پر واک کے بعد تربت پریس کلب کے سامنے مظاہرہ اور احتجاجی جلسہ کیا گیا، جس سے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ نیشنل پارٹی اور BSO پجار کے زیر اہتمام واپڑا اور پولیس کے خلاف نیشنل پارٹی کے دفتر سے ریلی نکالی گئی۔ مختلف سڑکوں پر گشت کے بعد پریس کلب روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس سے مرکزی و علاقائی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس سے قبل عطاشات ڈگری کالج کے سینکڑوں طلباء ریلی نکال کر نیشنل پارٹی کے دفتر کے سامنے پہنچے اور انہوں نے ریلی میں نیشنل پارٹی کے جھنڈوں کو لہرانے پر اعتراض کیا اور واپڑا و پارلیمانی سیاست کے خلاف نعرہ بازی کرتے واپس چلے گئے۔ درگاہ شاہ نورانی کے قریب محبت فقیر کے مقام سے ایک شخص کی لاش برآمد کر لی گئی۔ مقامی انتظامیہ اور ایدی ریسکیو ذرائع کے مطابق متوفی کی شناخت 37 سالہ عبداللطیف ولد محمد عالم ساکن شہادات کوٹ کمبر سندھ کے نام سے کی گئی ہے۔ تاہم موت کی وجوہات کا فوری طور پر علم نہ ہو سکا۔ ہب میں 2 موٹر سائیکلوں کی ٹکر سے 17 سالہ نوجوان روشن ولد معشوق ساکن جام کالونی ہلاک، جبکہ 3 موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر سے سابق وفاقی وزیر فرخ حبیب بائی اور دیگر 4 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ PTI ذرائع کے مطابق پولیس یونیفارم میں ملبوس ایک شخص اور 7-8 سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد نے آدھی رات کے وقت بغیر کسی وارنٹ کے انہیں حراست میں لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں میں شدید ناانصافی کی ہے، سردار اسلم بزنجو۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق صوبائی وزیر سردار محمد اسلم بزنجو نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے سلسلے میں شدید ناانصافی سے کام لیا ہے۔ جسے دور نہ کیا گیا، علاقہ کے عوام میں بے چینی پھیل سکتی ہے۔
مکران میں آشوب چشم پھیلنے کے بعد کوئٹہ میں بھی آشوب چشم کے کیسز سامنے آ گئے۔ کوئٹہ میں ایلپر ہائی اسپتال میں 3 دن کے دوران 210 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ متاثرہ مریضوں میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر شدید ترین مشکلات کا شکار ہے اور اس مشکل ترین صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں روایتی راہ سے ہٹ کر ٹھوس اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ درپیش معاشی بحران کو چیزوں کی قیمتیں بڑھانے، ٹیکس لگانے اور خوراک میں بچت کرنے جیسی معمولی اصلاحات سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت بلوچستان نے 1 جولائی 2021 سے پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت بلوچستان نے صوبے بھر کے تمام پینشنرز کے فیملی پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ اور میڈیکل الاؤنس جاری کر دیا ہے۔ آوران سول سوسائٹی کے مطابق ضلع آوران میں محکمہ صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ ضلع کے 3 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل مشکے جو 3 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے، جن میں صرف گجر شہر میں ایک بڑا اسپتال قائم ہے، کہ ان کے ساتھ باقی 3 یونین کونسلوں کے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹروں میں درد یا کسی اور بیماری کا انجیکشن تک دستیاب نہیں ہے۔ اب یہ جان لیوا ڈرگز کے اڈے بن چکے ہیں۔ کوئٹہ کے مقامی اخبار کے سب ایڈیٹر و سینئر صحافی یوسفی بلوچ سے نامعلوم چور اسلحے کے زور پر موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ قمبر بلوچ ولد محمد کریم کے لوائقین نے کہا ہے کہ قمبر بلوچ ایک طالب علم ہے اور پڑھنے کے لیے کوئٹہ آیا تھا۔ 12 اگست کی رات شارجہ ہوٹل سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور اس کے خاندان والے ذہنی اذیت کے شکار ہیں اور ہم ملک کے حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان قمبر بلوچ کو جلد سے جلد بازیاب کیا جائے۔ بلوچستان میں نوجوانوں کو غائب کرنے کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ کسی پر کوئی الزام ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ معروف صحافی اور سینئر اینکر پرسن احمد میر نے بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کے جواب میں کہا ہے کہ بلوچستان میں بغیر مقدمے اور وارنٹ کے نوجوانوں کو حراست میں لے کر غائب کرنے کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابتدائی حلقہ بندیوں میں مکران ڈویژن کی آبادی کے تناسب میں 2 قومی اسمبلی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستیں مقرر کی گئی ہیں، جس کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے NA 258 ضلع پنجگور، بلیدہ، زامران، ہوشاب، UC پیدراک، UC سامی، UC شارک، UC گنا، UC کلاتک، UC نودس اور UC ناصر آباد پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا قومی نشست NA 259 ضلع گوادر، میونسپل کارپوریشن تربت، دشت، بالنگور، مند، تمپ، UC گوگدان پر مشتمل ہے۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے اپنے دورہ تربت کے موقع پر پریس کلب تربت کا بھی دورہ کیا۔ دورہ تربت کے موقع پر نگراں صوبائی وزیر اطلاعات نے صحافیوں کے مسائل دریافت کیے اور ان کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا حکومت کا چوتھا ستون ہے اور اس حوالے سے تربت پریس کلب اور مقامی میڈیا بلوچستان کا مثبت امیج پیش کر رہا ہے، جو ایک انتہائی خوشائند بات ہے۔ اس موقع پر انہوں نے تربت پریس کلب کے لیے ڈیجیٹل لیب کا قیام اور 5 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا اور تربت پریس کلب کے صحافیوں کو ایکسپوجر وزٹ کے لیے ملک کے دیگر اداروں میں بھیجنے کا بھی اعلان کیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قلعدم TTP کے 200 مشتبہ شدت پسندوں کو پاکستان کے خلاف سرحد پار حملے کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے قلعدم TTP کے خلاف کارروائیوں کی تفصیلات گزشتہ ہفتے کابل میں پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کے مذاکرات میں بتائیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ نے اپنی فورسز کو پاکستان کے خلاف سرحد پار حملوں سے منع کر دیا ہے۔ ازبکستان کے شہر تاشقند ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ مقامی میڈیا نے حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ واقعہ تاشقند کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اسلام کریموف کے پاس ایک گودام میں پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج میں رات کے دوران آسمان میں آگ کے شعلے اور دھواں اڑتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ ہنگامی حالات کی وزارت نے کہا کہ دھماکے کی وجہ ابھی واضح نہیں ہے، البتہ فائر بریگیڈ حملے نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا ہے۔
برطانیہ کے ایک ماہر صحت نے خبردار کیا ہے کہ نیا ایکس وائرس کورونا وبا سے زیادہ مہلک وبا کا سبب بن سکتا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی ویکسین ٹاسک فورس کی سابق سربراہ کیٹ بنگم نے ڈیلی میل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ وائرس جس کا نام عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے ایکس تجویز کیا گیا ہے، کورونا وبا سے زیادہ مہلک وبا کا سبب بن سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی وائرس انتہائی خطرناک وبا کی صورت اختیار کر گیا، جس سے حالیہ ہفتوں میں ہلاکتوں کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش میں غیر معمولی مونسون سیزن طویل عرصے تک کڑا برساتی پانی اور گندگی کو مچھروں کی بہتات کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حکام ملک میں بڑھتے کیسز اور اسپتالوں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈینگی وائرس کو مونسون میں سیزنل بیماری کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سن 2000 کے بعد سے ڈینگی بخار میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔